چائے بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ذکر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر کے ساتھ کام سارے کرو، ذکر کے ساتھ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ذکر کے ساتھ، بس ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی تبلیغی اجتماع کے پنڈال میں، اور یہ تبلیغی اجتماع ہر سال دسمبر کے آخری ایام میں منعقد ہوتا ہے، اور تمام ایمان والے، تمام مومنین اس میں شرکت کرتے ہیں، اور جو بھی لوگ شرکت کرتے ہیں وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم دین کو سیکھ سکیں۔ دین کا عمل جو ہے، سیکھنے کا عمل عمر کا محتاج نہیں، ہر عمر کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں، عاقل اور بالغ، ہر جوان یہاں پر آ سکتا ہے اور یہاں پر آ کر مستفید ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف ایمان و یقین کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دوستو، ہم ایمان تو لے آئے اور ہم اب ایمان والے بن گئے، تو ہم کو اب یقیناً اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ زندگی جب ہم گزار کر چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اجر رکھا ہے وہ ایمان والوں کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے۔ جب ہم ان کاموں کو کریں گے تو ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا اور یقین بھی ہمارا پختہ ہوگا کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ کیونکہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ بہت بڑا ہے تو پھر ہمارے یقین بھی ہو کہ ہمیں رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اللہ ہی ہمارا خالق اور اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ نے جو پیغام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، دین کا وہ عمل ہمارے اندر آ جائے تو ہم جنت کے حصول کے لیے جو کام کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں جنت، بلکہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم ایمان و یقین کے ساتھ جو ہے نا اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی ہم پابندی کریں گے تو شیطان ہم سے دور بھاگے گا۔ جب شیطان ہم سے دور بھاگے گا تو ہمارے اندر ایمان کی پختگی آئے گی، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ مومن کا یہی ہے طریقہ کار کہ اس کا روزانہ جو ہے نا ایمان بڑھے۔ تو ایمان بڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز کی پابندی ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو بھی آسان کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے، اور شیطان کے شر سے بچاتا ہے، شیطان کے شر سے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔
اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو تمام دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کریں گے نا، کیونکہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اسلام کا پہلا فرض سب سے پہلی جو چیز فرض کی گئی اور دین میں وہ ہے نماز۔ تو محترم دوستو، نماز افضل عبادت ہے۔ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوسے نہیں ڈالتا، شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، وقت پر ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو سب میرے دوست احباب کوشش کریں گے نا، نماز کی پابندی کریں گے نا۔ جزاک اللہ خیر۔